مجھے پتا ہے کہ یہ تمہارا لاسٹ چانس ہے، اور سنو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے اس لاسٹ چانس کے اندر تمہارے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا. تم اس بار کو سب کچھ بدلنا چاہو گے نا، بیکاز یہ سب کچھ تمہاری زندگی کے اندر دوبارہ نہیں آنے والا. اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے زندگی ایک سلیکشن کے خاطر داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور اچھے مارکس لانے کے خاطر تمہاری پوری زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے. اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تم خالی مزے لے رہے ہو، تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو. یہ تمہارا وقت نہیں ہے، یہ دوسروں کا وقت ہے. بیکاز تمہارا جو ٹائم ہے وہ دوسروں کے لیے مذاق بن چکا ہے، اور لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے، جو بھی ان کو لگ رہا ہے تو وہ ان کو لگنے دو. بیکاز یہ تمہارا لاسٹ چانس ہے، اور اگر تم نے اس لاسٹ چانس کے اندر یہ نہیں کر کے دکھا تو پھر تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اور اس کے بعد تمہارے پاس لاسٹ چانس بھی اگر بچا ہوا ہے، اور جو تمہاری اگر عمر کم ہے، تمہارے اٹیمپٹ کم ہے، تو پھر اگر تم اس چانس کو لاسٹ چانس کنورٹ کر سکتے ہو تو کر لو. بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹڈی دا سیم تھنگ اگین. آپ اس چیز کو دوبارہ نہیں پڑھنا چاہو گے، کیونکہ آپ صرف اگر ایک ہی بار میں اس چیز کو کر لو گے، پورا کر لو گے، تو آپ خود کو صحیح ثابت کر پاؤ گے، اور آپ کوئی نہ کوئی کردار رکھتے ہوگے کسی نہ کسی کی کہانی کے اندر. کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ پر کیسے حالات ہیں، آپ کیسے جی رہے ہیں، آپ کے اوپر کیسے دن گزر رہے ہیں. آپ کے حالات خود آپ کو بدلنے پڑیں گے. آپ کو اگر سلیکشن چاہیے تو آپ کا جو ایک ایک سیکنڈ ہے وہ مشکل سے گزرے گا، لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ you have no chance, you have no choice, you have to study hard, you have to win. جب تم یہ سب کچھ سمجھ جاؤ گے نا اور کامیاب ہو جاؤ گے، تو تم ان لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے کہ جو بہت آگے جاتے ہیں، لیکن وہ آگے جا کر سوچتے ہیں کہ یار اب میرے سے نہیں ہوگا، وہ گیو اپ کر دیتے. تو وہ اگر آپ کے بارے میں سنیں گے، آپ کے بارے میں پڑھیں گے، تو وہ بھی سوچیں گے کہ یار خود کو ایک موقع تو دینا چاہیے، خود کو ایک بار موقع دے کر دیکھتے ہیں. تو تمہارے پاس خود کو ثابت کرنے کے لیے اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا. تم چاہے کچھ بھی کر لو، تم کچھ بھی بن جاؤ، تم جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہے، تم نے کتنی محنت کی تھی وہ تم لوگوں کو نہیں بتا سکتے. تمہاری محنت ہی ظاہر کرے گی، تمہاری کامیابی سے وہ نظر آئے گی. تمہاری جو محنت ہوگی وہ کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، وہ جو تمہاری کامیابی ہوگی لوگ صرف سب اسی کو دیکھنے والے. اگر تم نے 20 بار بھی ٹرائی کیا ہے نا، تو تم اس چیز میں فیل ہو گئے ہو، کامیاب نہیں ہو پا رہے ہو، تو سمجھے تم کام چور ہو، تم صحیح سے کام نہیں کر پا رہے. یہ جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں نا، یہ جو ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں، تو کامیابی ایک ایسی چیز ہے جو ٹھوکر کھا کھا کر ٹوٹتی نہیں ہے، بکھرتی نہیں ہے، وہ ٹھوکریں کھا کر اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور انسان کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے. اٹس ڈو اور ڈائی سچویشن آئی ہوئی ہے آپ پر. اگر آپ آج نہیں کر پائے تو آپ خود کو کبھی بھی بدل نہیں پائیں گے. آپ اگر لیزی بن رہے ہیں، آپ خود کو ایک بار پوچھ کے دیکھیں کہ یار میں نے اس کے لیے شروع کیا تھا، جب میں شروع کر رہا تھا تو کیا میں نے اس چیز کے لیے شروع کیا تھا کہ میں ہار مان لوں گا؟ تو آپ کے دل سے آنسر نکلے گا کہ نو، نہیں، میں نے اس چیز کے لیے شروع نہیں کیا تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز پر دھیان نہیں دینا، آپ نے آگے محنت کرتے رہنی ہے. اور آپ جب اکیلے محنت کرتے رہیں گے اور اکیلا آپ ایک دن وہاں پر پہنچ جائیں گے، اس کامیابی پر پہنچ جائیں گے، تو آپ کامیاب ہونے کے بعد آپ کو خوشی ہوگی اور آپ یہ کہیں گے کہ یار آپ جا کر اپنے والدین کو بتا پائیں گے کہ یار ابو امی میں نے اتنی محنت کی تھی کہ اب میں کامیاب ہو کر آیا ہوں. تو آپ کے جو والدین ہوتے ہیں نا، وہ یہ چیز سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہ چیز سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے کہ یار آپ ہار کر گھر جاؤ گے. تو وہ یہی سننا چاہتے ہیں آپ کے پاس سے کہ آپ ان کو بتاؤ کہ میں نے جو محنت کی تھی میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو آپ جا کے اس کے بعد اپنے والد کو بتا پائیں گے کہ یار ہم نے جو مل کر خواب دیکھا تھا اس کو میں نے پورا کر دیا. محنت تو اس چیز میں بہت لگی، اس چیز میں مشکل بھی بہت آئی، لیکن میں نے آخر کار اس میں ہار نہیں مانی اور میں نے وہ کر کے دکھایا. اس طرح جب سلیکشن والے رش میں اپنے رول نمبر کو آپ دیکھ لینا کہ میرا رول نمبر یہ ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی ایماندار ہیں اور خود کے ساتھ بھی آپ ایماندار ہیں. جب آپ پریپریشن کر رہے ہو نا، تو اس ٹائم آپ کا ڈسپلن ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ خود سوچتے ہو نا کہ یہ ہو جائے گا، آرام سے ہو جائے گا، 2-3 گھنٹے پڑھ رہا ہوں، 2-3 گھنٹوں میں یہ ہو جائے گا آرام سے. لوگ 20-20 گھنٹے پڑھتے، ان کا نہیں ہو پاتا، تو تمہارا کیا ہوگا؟ 2-3 گھنٹے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو 20-20 25-25 گھنٹوں میں پڑھنا ہے، تو آپ کا پی ڈی ایف کے اندر اس میں رول نمبر آئے گا. آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے آرام، نیند، یہ سب کچھ تو پہلے ہی آپ لوگوں کو نکال دینا اپنی زندگی سے. آپ کے پاس ٹائم بالکل بچا ہی نہیں ہے، آپ نے محنت کرنی ہے. آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم بچا ہے، پاس محنت کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی موقع ہی نہیں ہے. آپ کے پاس یہ آخری بار آپ نے کر کے دکھانا ہے، ورنہ آپ کے راستے سارے آہستہ آہستہ بند ہو جائیں گے اور آپ مجبور ہو جائیں گے
کہ یار میں کس طرح راستے پر چلوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد آپ یہ کہو گے کہ زندگی ختم نہیں ہوتی، لیکن ٹائم نکل جاتا ہے۔ رات ایک کر رہا ہوں، ہمیشہ سچائی سے پڑھو اور سوچ رکھو کہ یار محنت کرنی ہے، میں نے یہ لاسٹ چانس، اور موٹیویشن کی کمی نہیں ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ آپ 20 25 سالوں سے اپنے ماں باپ کو اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں کیسے ایک ایک روپے کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، وہ کیسے بڑی بڑی مشکلات کو فیس کر رہے ہیں۔ تو آپ کا جو امپریشن ہے وہ سب کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، وہ آپ کے فیوچر کے لیے محنت کر رہے ہیں، بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ کی انرجی اگر کم ہو جاتی ہے نا، تو آپ یاد کر لو کہ آپ کے جو ماں باپ ہے وہ صبح سویرے کیسے اٹھتے ہیں اور ہر روز محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت اتنی زبردست ہے کہ وہ آپ کے امپریشن کے لیے، آپ کے موٹیویشن کے لیے کافی بنے گی۔ آپ اس کے بعد بہانہ نہیں بنا پائیں گے، آج جو ہو گیا تو وہ ہو گیا، آپ یہ کہیں گے آج یہ ہو گیا کل یہ ہو گیا، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے۔ ہمارے ماں باپ ہے جب تمہارے گھر میں تمہارے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو تم وہ سوچا کرو تم کام چھوڑ نہیں بنو، اور جس میدان میں تم لڑائی کر رہے ہو نا وہاں پر بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن تم نے ان سب مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور تم نے وہاں سے نکلنا ہے اور دن رات کو ایک کر کے دکھانا ہے۔ اتنا زیادہ پڑھ پاؤ گے نا اتنا زیادہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اتنی زیادہ تمہاری پلاننگ اچھی ہوگی، کیونکہ تم نے پلاننگ کرنی ہے۔ اگر تمہاری پلاننگ جو ہے وہ باقیوں سے اچھی ہوگی تو تم ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے سب کچھ سوچنا ہے، لیکن آپ کی جو سیٹ ہے نا، جو ویکنسی ہے وہ سب کے لیے نہیں ہوتی، وہ سیٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ بہانے نہیں بناتے، جو کہ یہ نہیں کہتے کہ یار میں نے یہ نہیں کر پاؤں گا، یہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو وہ سیٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ بہانے نہیں بناتے، جو کہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، مشکلات سے لڑتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر کچھ کر کے دکھانے کا جنون ہوتا ہے ان کے اندر۔ تو یہ آپ کا آخری چانس ہے اور آپ کا فائنل چانس ہے، دس از یور لاسٹ اینڈ فائنل چانس۔ تو تم نے یہ ٹائم لگانا ہے، اور آئی ہیو نو چانس، میرے پاس کوئی دوسرا اور چانس نہیں ہے، آئی ہیو نو آپشن، میرے پاس کوئی اور بھی آپشن نہیں ہے، میرے پاس کوئی دوسرا اور چانس نہیں ہے، آئی ہیو نو آپشن، میرے پاس کوئی اور بھی آپشن نہیں ہے، بس میں نے محنت کرنا ہے اور اسی طرح پڑھتے رہنا ہے، اور میں نے اپنا 100% دینا ہے، کیونکہ اگر میں نے اس دنیا کے اندر سروائیو کرنا ہے، سیریس رہنا ہے، تو مجھے سلیکشن چاہیے، مجھے وہ سیٹ ضرور چاہیے۔ تو آپ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ کامیاب ہونے کا اگر ارادہ آپ بنا لو گے نا تو آپ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہوگا ایک چیز کا تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یار میرے لیے ابھی جو بھی ہے وہ سب کچھ یہ سیٹ ہی ہے، یہ میں نے حاصل کر کے رہنی ہے، تو میرا جینا بھی اسی میں، میرا مرنا بھی اسی میں۔ آپ نے اس طرح سوچنا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ مشکل ہے بہت زیادہ، اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر اس میں زیادہ بات کرو گے تو لوگ کہیں گے یار یہ پاگل ہے، اگر کم بات کرو گے تو لوگ کہیں گے اس کے اندر گھمنڈ ہے، اور اگر کام والی بات کرو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ مطلب یہ ہے، یا پھر لوگ تمہارے پیچھے تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ تو تم نے اپنے خواب کو دیکھنا ہے، تم نے خود کو جھونکنا ہے، تم نے خود کو مضبوط بنانا ہے، تمہارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ تم خود کو سپورٹ کرو، خود کو یقین دلاؤ کہ یار میں یہ چیز کر سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد تمہاری کتنی بھی انرجی لگ جائے، تمہاری کتنی بھی محنت کیوں نہ لگ جائے، تم نے اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، تم نے اس میں محنت لگانی، کیونکہ اسی وجہ سے اگر دور ہو جاؤ گے تو دنیا سے غائب ہو جاؤ گے، اور سالوں کے بعد یا پھر دنوں کے بعد سامنے آؤ گے اور کامیاب ہو کر سامنے آؤ گے، تو پھر تم پروف کر کے دکھاؤ گے کہ ہاں یار یہ میرے پاس لاسٹ چانس تھا، لیکن میں اگر دور ہو جاؤ گے تو دنیا سے غائب ہو جاؤ گے، اور سالوں کے بعد یا پھر دنوں کے بعد سامنے آؤ گے اور کامیاب ہو کر سامنے آؤ گے، تو پھر تم پروف کر کے دکھاؤ گے کہ ہاں یار یہ میرے پاس لاسٹ چانس تھا، لیکن میں نے اس میں یہ کر دیا، میں نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ میں یہ کر سکتا تھا۔ تو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور آپ نے محنت کرنی ہے، کیونکہ محنت کی وجہ سے اپنے ملک کا نام آپ روشن کر سکتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔